السلام علیکم، اومیگا نیوز کے ساتھ میں ہوں مدثر قدیر اور اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ میاں منشی ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور میں، اور یہاں پر ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ میاں منشی ٹیچنگ ہاسپٹل لاہور جو ہے یہ جہاں پر عوام کو کیا سہولیات فراہم کر رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو گفتگو میں شامل ہوں گے وہ یہاں کے ہیں جی ایم ایس میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب، اور ان کا نام ہے ڈاکٹر عدنان القمر، جو یہاں پر تعینات ہیں اپریل 2020 سے۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی تھینک یو سو مچ، آپ کا بھی شکریہ جی، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے ٹائم نکالا، اور میں اس چیز کے لیے آپ کا انتہائی ممنون ہوں کہ میں اپنے دل کی آواز جو ہے وہ آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ تو بتائیے گا کہ میاں منشی ہاسپٹل جو ہے یہ ایک تو پرانا ہاسپٹل ہے جو لاہور شہر میں جب داخل ہوں تو وہاں پر یہ موجود ہے۔ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا اس بات کی کہ اس ہاسپٹل کے اگر دیوار سے پریمسز سے باہر چلے جائیں تو وہاں پہ گٹھا مٹی نظر آتا ہے، لیکن ہاسپٹل کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، ہمیں نہ مٹی نظر آئی نہ ہمیں کچرا نظر آیا۔ یہ سب سے پہلے تو اس چیز پہ ہم آپ کو مبارکباد دیں۔ جی تھینک یو سو مچ۔ اچھا، میاں منشی ہاسپٹل کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ میاں منشی صاحب جو ہیں انہوں نے ڈونیٹ کیا ہاسپٹل 1986 میں۔ اس کا سنگ بنیاد انہوں نے خود رکھا تھا، ہاسپٹل کی کچھ بلڈنگ جو ہے وہ بنائی، پھر بعد میں گورنمنٹ جو ہے، جب گورنمنٹ کو ہینڈ اوور ہو گیا تو گورنمنٹ نے پھر اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا۔ چونکہ یہ ایز اے ٹرسٹ ہاسپٹل بنایا گیا تھا تو ان ٹرو سینس جو گورنمنٹ کی ڈومین ہوتی ہے اس کے مطابق تو یہ ہاسپٹل اسٹیبلش نہیں ہوا۔ اپنی تعیناتی سے لے کے اب تک جو ہے وہ میری حتی الامکان کوشش ہے کہ چونکہ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ان ٹرو سینس جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہ ڈکلیئر کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہاسپٹل جو ہے نا چل رہا ہے اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے انڈر، اور آپ اس وقت کام کر رہے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ساتھ، اس طرح کے ساتھ یہاں پر ادویات وغیرہ یا فیکلٹی کا بندوبست ان کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت مریض جو ہیں وہ کیسے سفر کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں پیش آ رہی؟ افیلیشن جو ہماری ہے بیسیکلی ایڈمنسٹریٹو جو کنٹرول ہے وہ تو ہاسپٹل کا اپنا ہے۔ بے شک ہماری افیلیشن جو ہے وہ کنگ ایڈورڈ کے ساتھ ہے، کچھ ایک دو شعبہ جات ہیں جن میں وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی بہت میجر کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ہمارے کافی شعبہ جات ہیں جو اس وقت خالی پڑے ہیں ڈیو ٹو دا نان اویلیبلٹی آف کنسلٹنٹس۔ اگر وہ کنسلٹنٹس ہمارے پاس آ جائیں تو ہم مریضوں کو بہت بہتر طریقے سے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پاس آئی کا شعبہ خالی پڑا ہے، وہاں پہ ہمارے پاس کنسلٹنٹ نہیں ہے۔ ریڈیالوجی خالی پڑا ہے، ایون کہ 2 اینستھیٹسٹ کی سیٹیں ہیں، دونوں خالی پڑی ہیں۔ اس کے لیے کو 3 بار اشتہار دیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہو سکا۔ تو اگر یہ چیزیں ساری، اگر یہ سارے کنسلٹنٹس جو ہیں یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، میرے پاس اس وقت ڈاکٹرز کی میڈیکل آفیسرز ہیں، ان کی 20 پوسٹیں خالی پڑی ہیں۔ WMO جو ٹوٹل میرے پاس 12 ہیں، ان میں سے 4 سیٹیں خالی پڑی ہیں، 8 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ میرا HR پورا ہو جاتا ہے تو ہم پیشنٹس کو بہت بہتر طریقے سے یہاں پہ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس ہاسپٹل کی دیکھیں جو لوکیشن ہے، لوکیشن کے حساب سے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ہاسپٹل مین بند روڈ پہ ہے، بند روڈ پہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو لوگوں کی کہہ لیں کہ یہاں پہ لوگوں کا پہنچنا، اس میں کوئی ایسے دقت نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس دور دراز ایریا سے لوگ آتے ہیں، شیخو پورہ سے آتے ہیں، گجرانوالہ سے آتے ہیں، نارووال سے آتے ہیں، اور باقی جو لوکل جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ تو ہے ہی۔ ہمارا جو ڈیلی ٹرن اوور ہے وہ تقریباً 3000 3500 پیشنٹس جو ہیں وہ ایمرجنسی اور آؤٹ ڈور کے ملا کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں۔ اگر میرے پاس ڈاکٹرز پورے ہو جائیں تو ہم یہ نمبر اور زیادہ کر سکتے ہیں، ہم اور لوگوں کو بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو مزے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں اپنے سارے مریضوں کو فری میڈیسن دیتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی، اور دوسری بات جو آپ نے بتائی وہ بھی بڑی اہمیت طلب ہے، کیونکہ یہ لاہور کا داخلی ہاسپٹل ہے، داخلی پہلا ہاسپٹل۔ اس ہاسپٹل سے گزر کر آپ میو ہاسپٹل جائیں گے۔ ایک بڑی مجھے اچنبے کی بات لگی یہاں پر کہ لاہور کا داخلی ہاسپٹل یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے ایمرجنسی بھی آتی ہوگی، اور وہ ایمرجنسی جو ایکسیڈنٹل ایمرجنسی ہے۔ اب ایک پروجیکٹ جو ہے وہ کافی عرصے سے کمپلیٹ نہیں ہوا، جہاں پہ CT اسکین مشین لگنی تھی ٹراما کا، اس بارے میں بتائیں کہ وہ پروجیکٹ کہاں پر ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
انفارچونیٹلی دراصل یہاں پہ ٹراما سینٹر جو ہے وہ 2015 میں اس کا کام شروع ہوا. 2017 میں یہ ہاسپٹل جو ہے وہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر سے ٹرانسفر ہو گیا, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول چلا گیا اسپیشلائز کے پاس, اور بجٹ چونکہ پرائمری سیکنڈری کے پاس تھا اور وہاں سے وہ بجٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکا, جس وجہ سے یہ 2017 سے آن ورڈ جو ہے وہ ابھی تک اس کی کمپلیشن نہیں ہو سکی. فار دا لاسٹ 1 ایئر جو ہے وہ اس پہ کافی زیادہ کوشش کی گئی ہے, اور ابھی بھی کل جو ہے وہ منسٹر صاحب کا وزٹ ہوا ہے, اور اس وزٹ میں اس چیز کو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا, اور انہوں نے اس چیز کا جو ہے نا وہ وعدہ کیا ہے کہ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہوں. یہاں پہ ٹراما سینٹر جو ہے وہ اس کی کمپلیشن ہوتی ہے, اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو 30 بیڈز اور ایڈ ہو جائیں گے اس ہاسپٹل کی اسٹرینتھ میں. آلریڈی یہ 164 بیڈڈ ہے, پھر یہ 194 پہ چلا جائے گا. تو اگر یہ 30 بیڈز جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈ ہو جاتے ہیں, اگر انٹو سینس ایک اچھا ٹراما سینٹر بن جاتا ہے, تو دیکھیں بڑا ایکسیسیبل ہاسپٹل ہے, اور کافی حد تک یہ میو کا جو برڈن ہے وہ کم کر سکتا ہے. میوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کا بھی برڈن کم کرے گا, کیونکہ مریض نے سب سے پہلے ریفری یہاں پہ ہونا ہے, جس کا ایکسیڈنٹ بند روڈ پہ ہوگا وہ تو ادھر ہی آئے گا. ڈیفینیٹلی دیکھیں باندھ روڈ پہ چونکہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹل کیسز ہیں ہمارے پاس. اگر یہ ٹراما بن جاتا ہے تو آپ نے سی ٹی اسکین کی بات کی, سی ٹی اسکین ٹراما کا پارٹ ہے, اور اس میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ یہاں پہ سی ٹی اسکین جو ہے اس کے لیے جگہ بھی الوکیٹڈ ہے. تو اگر یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ سی ٹی اسکین بھی ہو جائے گا, اور لوگوں کو یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں یہاں پہ ریٹین کیا جائے گا, پیشنٹس کو یہاں پہ رکھا جائے گا. تو الحمدللہ اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کافی حد تک یہ جو ایریا ہے, جو لوگ ہیں یہاں کے, وہ اکاموڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کل گزشتہ دنوں جو ہے صوبائی وزیر سے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے یہاں کا دورہ کیا. وہ یہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں کارڈک کلینک, جو انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے کہ لوگ براہ راست کارڈیالوجی, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی نہ پہنچے, بلکہ نکروں پر چھوٹے چھوٹے سے فلٹر کلینک قائم کر دی جائیں کہ اگر انہیں وہاں پہ پتہ چل سکے کہ ان کی بیماری کی نوعیت کیا ہے. اگر تو ان کی بیماری کی نوعیت بہت ایڈوانس ہے تو ان کو کارڈیالوجی ریفر کیا جائے, ورنہ ہاسپٹل میں ان کو طبی امداد دی جائے اور انتظار کیا جائے. اب یہ بتائیں کہ یہ فلٹر کلینک کا جو اپنا آئیڈیا ہے یہ تو ہے بہت یونیک, لیکن کیا آپ کی ڈاکٹر صاحب سے کل بات ہوئی ہے اس ایشو پر کہ اس ہاسپٹل میں سب سے زیادہ کمی ہی ڈاکٹروں کی ہے؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے جو ہماری پنجاب گورنمنٹ ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا جو اسٹیپ لیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اگر فلٹر جو ہمارے پیریفری کے جو ہاسپٹل ہیں اگر یہ ایز اے فلٹر کلینک ایکٹ کریں, جو کہ انہیں کرنا چاہیے, تو جو ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ان کا جو انڈیو برڈن ہے وہ کم ہو سکتا ہے. اسی سلسلے میں کل جو ہماری یہاں پہ جو وزٹ بھی ہوا اور جو ڈسکشن بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کارڈیک کے حوالے سے جو فلٹر کلینک ہے اس کو اسٹیبلش کیا جائے. اس سلسلے میں ہمارے پاس کارڈیالوجسٹ ہیں, جو بیسک فیسلٹیز چاہیے لیب کے حوالے سے ہمارے پاس وہ بھی اویلیبل ہیں, ہمارے پاس بیڈس بھی اویلیبل ہیں, ہمارے پاس انٹینسو کیئر یونٹ بھی موجود ہے کارڈیک کے حوالے سے. لیکن جو مجھے تھوڑا سا ایشو ہے وہ ڈاکٹرز کے حوالے سے ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمارے پاس ہو جاتی ہے تو کافی حد تک جن پیشنٹس کو ہم یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم ان کو یہاں پہ ریٹین کریں گے, ان کا ٹریٹمنٹ کریں گے. جن کو ضرورت ہوگی ان کو صرف ریفر کیا جائے گا. دیکھیں پی آئی سی میں ہر بندہ منہ اٹھا کے پی آئی سی میں چلا جاتا ہے, جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی جاتے ہیں, جن کو نہیں ضرورت وہ بھی جاتے ہیں. تو فلٹر ہونے سے کم از کم وہ اننیسیسری جو برڈن ہے وہ ان اداروں کا کام ہوگا, اور وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پراپر طریقے سے پیشنٹ کی کیئر کر سکیں گے. تو اس کو میں ایک دفعہ پھر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ناٹ اونلی فار دا پی آئی سی, یہ باقی بھی ہمارے جتنے جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں ان کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جو پیریفری کے ہاسپٹل ہیں یہ باقی پیشنٹس جو ہیں یہ کوئی نزلہ زکام کھانسی بخار جو عام بیماریاں ہیں ان کو کم از کم فلٹر کریں, اور وہاں پہ صرف ریفرل کیسز جائیں تاکہ ٹرشری کیئر اپنا کام کر سکے. برڈن کم ہوگا, سہولیات بڑھیں گی, عوام جو ہے نا مستفید ہوں گے, جو مہینوں میں علاج چلتا ہے وہ دنوں تک آ جائے گا. اچھا میں بڑا ایک امپورٹنٹ سوال میں نے آپ سے پوچھنا, اور میں کیا جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کو بھی یہ سوال کا جواب چاہیے, اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب دیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے دیں گے. کیا وجوہات ہیں جی کہ ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے, اس میں پتہ لگتا ہے جی کہ
मियां मुंशी टीचिंग हॉस्पिटल का जो MS है उसने 20 करोड़ रुपया खा लिया, करप्शन कर दिया। इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी मेरी ज़िम्मेदारी है मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ और अच्छे तरीके से जो है ना वो कर रहा हूँ। और इसका अगर आपको सबूत चाहिए तो आप अभी बाहर निकल के तो मेरे पेशेंट से इंटरव्यू करें, आप उनसे पूछें, आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ आपने अपने मुंह से ही इकरार कर लिया कि ये अस्पताल के अंदर क्लीनलीनेस का जो अंसर है वो बहुत बेहतर है। नहीं, मैं तो वो चीज़ देख रहा हूँ जो मैंने देखी है, वो कह रहा हूँ। मैं बाज़ का जी कहता हूँ कि हर 3-4 महीने बाद एक मूवमेंट शुरू हो जाती है। वो मूवमेंट में आखिर पे पता लगता है कि ये सारा जो है ना कसूर पता लगता है। लोग भी आते हैं, मेरे भाई भी आपके पास आते हैं, वो कहते हैं जी आपने इतने पैसे खा लिए। वो कई सबूत भी आ जाते हैं, फिल्में भी चलनी शुरू हो जाती हैं जिनमें आ जाते हैं कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने पूछा जी, उन्होंने कहा जी 2 करोड़ का रिपोर्ट निकल आया जो MS मियां मुंशी हॉस्पिटल ने जो है ना इस पर करप्शन किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्पेसिफिकली इसका जवाब दें। असल में एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का जो है ना वो एक माफिया है जो मसलसल इस चीज़ के ताक़ब में है और वो कंटिन्यूसली इस कोशिश में है कि हम इस MS को यहाँ से किसी न किसी तरीके से हटा दें। अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं समझता हूँ कि जो मेरी कैपेसिटी है मुझे उसके मुताबिक परफॉर्म करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट जो है वो मेरी एफ़र्ट्स को सराहता है और उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई भी काम नहीं किया। जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने कंप्लेंट्स जो हैं वो दायर की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से जो है ना वो सारी डिस्पोज ऑफ हो गई। किसी चीज़ में कोई सदाकत नहीं। ये एंटी करप्शन में गए हैं, ये CMIT में गए हैं, ये कोर्ट्स में गए हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट में एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन वो सारी डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि देखें जो एफ़र्ट्स जो हैं वो मुझे हटाने पे की जा रही हैं, अगर उनको पॉजिटिव तरीके से जो वो एफ़र्ट्स की जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बेहतर हम जो है ना वो चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ही है उन सारे लोगों से जो मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अनाद नहीं है और मैं समझता हूँ उन्हें भी इस चीज़ को समझना चाहिए। बहरहाल एक चीज़ ये समझ आई यहाँ पर आके आपसे गुफ्तगू करने के बाद भी कि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो है डॉक्टरों की शदीद कमी। अद्वियात की कमी कोई नहीं है, मरीज़ों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मरीज़ों को अद्वियात भी मिल रही हैं, उनको इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है कि यहाँ पर आपके पास तिब्बी माहिर नहीं प्रॉपर। अगर बैठे भी हुए हैं तो वो एक बंदा ही बैठा हुआ है, वो 4 का काम कर रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में रिसेंटली मुझे ज़्यादा सीवियर शॉर्टेज का सामना करना पड़ा है कि मेरे कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ से रिज़ाइन करके वो फ़ॉरेन में चले गए हैं। ज़ाहिर बात है हर बंदे की कोशिश होती है कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करे। उन्होंने एग्ज़ाम पास किया, उन्होंने रिज़ाइन किया और वो चले गए। कुछ ऐसे हैं जो एडहॉक पे थे, उन्होंने एडहॉक की रिन्यूअल ही नहीं करवाई, वो छोड़ के चले गए हैं। तो आपको पता ही है इकनॉमिक जो सेटबैक चल रहा है उसमें हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर जो है वो अपनी अर्निंग कर सके। तो जहाँ पे अगर किसी को बेहतर मौका मिलता है वो सारी बातें छोड़ के चले जाते हैं। रेगुलर डॉक्टर्स हमारे पास है नहीं, एडहॉक पे होते हैं, वो बस एक दिन के नोटिस पे छोड़ के चले जाते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि हमें ज़्यादा सीवियर शॉर्टेज जो है ना वो इस वक्त फेस करना पड़ रही है। तो होप सो डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा है और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को एड्रेस कर लेंगे और जो इस हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारियाँ हैं इंशाल्लाह ये उससे ज़्यादा सर्विसेज देगा। अच्छा, अवामी मफाद के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल चूँकि स्मोक का मौसम चल रहा है तो मेरी अपने लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे हद्दल इम्कान जितना भी हो सकता है वो इससे बचें, मास्क इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जितना भी हो सकता है गर्दो गुबार से जो है ना वो इज्तनाब करें और अननेसेसरी जो है वो बाहर निकलने से भी परहेज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो है वो पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, फिर उसके बाद लोअर की होती है और ये काफ़ी सीवियर होता है, बल्कि मैं तो खुद भी भुगत चुका हूँ। तो बजाय इसके कि हम मेडिसिन जो है उस पर ज़्यादा रिलाई करें, मेरा ख्याल है कि अगर थोड़ी हिफाज़ती तदाबीर कर ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। यानी कि आप परहेज़ ज़रूरी है इलाज से, उस तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो हमेशा ही हुआ है कि परहेज़ जो है वो इलाज से हमेशा बेहतर होता है और जितना हम परहेज़ कर सकते हैं हमें करना चाहिए। डॉक्टर अदनान कमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ओमेगा न्यूज़ के साथ बात की। मैं जी आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और अपने तमाम सुनने वाले, अपने तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ।
اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عدنان قمر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان مدثر قدیر کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی رپورٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.